بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم پاکستان اسٹڈی کلاس 8 میں چیپٹر نمبر 2 میکنگ آف پاکستان میں جس ٹاپک کے بارے میں مطالعہ کریں گے وہ ہے مسلم لیگ لیجسلیٹرز کنونشن 1946۔ مسلم لیگ کے ارکان اسمبلی کا کنونشن جو کہ 1946 میں بلوایا گیا تھا، اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے کچھ تدریسی مقاصد آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس ٹاپک کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ مسلم لیگ کے ارکان اسمبلی کے کنونشن 1946 کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکیں۔ اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ آپ جانتے ہیں کہ برطانوی حکومت نے ہندوستان میں انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا، ٹھیک ہے۔ برطانیہ میں الیکشن ہوئے اور مئی 1945 میں برطانیہ میں لیبر پارٹی برسر اقتدار آئی۔ لیبر پارٹی کے وزیر اعظم جو لارڈ ایٹلی تھے، انہوں نے ہندوستان کی خود مختاری کے وہ بہت زبردست حامی تھے۔ انہوں نے حکومت میں آتے ہی ہندوستان میں عام انتخابات کا انعقاد کروایا۔ اس کے علاوہ ایک اور ریزن بھی تھی کہ برطانوی حکام چاہتے تھے کہ وہ یہ معلوم کریں کہ ہندوستان کے ہندوؤں اور مسلمانوں کی نمائندہ جماعتیں کون سی ہیں، ٹھیک ہے۔ برطانوی حکومت نے ہندوستان میں پہلے مرکزی سطح پر انتخابات منعقد کرانے کا اعلان کیا اور پھر صوبائی سطح پر، ٹھیک۔ ان الیکشن سے جو نتائج تھے ان سے ظاہر ہو گیا کہ مسلمانوں کی جو واحد نمائندہ جماعت ہے وہ ہے مسلم لیگ۔ کانگریس نے بھی غیر مسلم حلقوں میں شاندار کامیابی حاصل کی اور وہ 62 نشستوں میں سے 57 سیٹس پر کامیابی حاصل کر گئی، لیکن مسلم لیگ نے اپنی نشستوں پر مکمل فتح حاصل کر کے ہندوستان کی سرزمین پر ایک نئی تاریخ جو تھی وہ رقم کر دی۔ 30 سیٹس تھیں، یہ 30 کی 30 مسلم لیگ ون کر گئی۔ اس جیت کی خوشی میں قائد اعظم کے کہنے پر ہندوستان کے مسلمانوں نے 11 جنوری 1946 کو ایک شاندار جشن منایا، ٹھیک ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ تھا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جو میں نے آپ کو بتایا۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں ان انتخابات کے ہندوستانی سیاست پر بہت گہرے اثرات بھی ہوئے۔ وہ کیا تھے؟ اول یہ کہ برطانوی حکومت پر واضح ہو گیا تھا کہ مسلم لیگ ہی مسلمانان ہند کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ دوسرا یہ کہ صرف کانگریس ہندوستان کی نمائندہ جماعت نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ برطانوی حکومت کو ہندوستان کا کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے مسلم لیگ کو بھی مکمل اعتماد میں لینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کنونشن کیوں اور کب بلایا گیا، ٹھیک ہے۔ اسٹوڈنٹس، انتخابات کے بعد قائد اعظم نے اپریل 1946 میں ان تمام ارکان اسمبلی کا دہلی میں کنونشن طلب کیا جو مسلم لیگ کے ٹکٹ پر اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے، ٹھیک۔ اس کنونشن میں تقریباً 500 سے زائد افراد جو تھے وہ شریک ہوئے۔ اس کو پریزائڈ قائد اعظم نے کیا تھا۔ قائد اعظم نے اپنی افتتاحی تقریر میں پاکستان کے حصول کی جدوجہد تیز کرنے کی ہدایت کی اور بتایا کہ انگریز کے یہاں سے چلے جانے کے بعد مسلمانوں پر ہندوؤں کے غلبے کے کیا نتائج برآمد ہوں گے، ٹھیک ہے، کہ اگر انگریز ہندوستان کو ڈیوائڈ کیے بغیر یہاں سے چلا جاتا ہے تو ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے دو ٹوک اور انشیکیبل الفاظ میں کہا کہ انگریز ہوں یا ہندو، دونوں مسلمانوں کے راستے میں دیواریں تو کھڑی کر سکتے ہیں مگر وہ کسی بھی قیمت پر مسلمانوں کی منزل ان سے نہیں چھین سکتے، ٹھیک ہے۔ تاخیر تو ہو سکتی ہے، ٹھیک، لیکن حوصلہ اور یقین کبھی بھی کسی صورت میں ختم نہیں ہو سکتے اور فتح آخرکار ہندوستان کے مسلمانوں کی ہوگی انشاءاللہ۔ اسٹوڈنٹس، یہ وہ تقریر تھی جس کو سن کر ہندوؤں اور برطانوی حکام جو تھے ان کی ہر طرح کی خوش فہمی اور غلط فہمی جو تھی وہ ختم ہو گئی جو وہ مسلمانوں اور مسلم لیگ کے متعلق رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس وقت ہندوستان میں کابینہ مشن جو تھا وہ آیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، وہ کابینہ مشن پلان بنا رہا تھا، ٹھیک۔ اب ہندوستان کے سیاسی حالات کا جائزہ لینے اور مستقبل کا مسئلہ طے کرنے کے لیے ان کو حکومت برطانیہ نے یہاں بھیجا تھا، ٹھیک۔ اب جب انہوں نے قائد اعظم کی تقریر سنی اور اس کنونشن کے بارے میں ان کو بتایا گیا تو ان کے جو اس کے بارے میں جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ اب پاکستان کو بننے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا،
ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اس کنونشن میں حسین شہید سہروردی جو کہ چیف منسٹر آف بنگال تھے، انہوں نے ایک قرارداد بھی منظور کروائی تھی، جس میں 1940 کی قرارداد، اگر آپ کو اس کا متن یاد ہو تو اس میں ریاستوں کا لفظ استعمال کیا گیا تھا۔ اس قرارداد میں، اس کا پہلے میں آپ کو ٹیکسٹ بتا دوں کہ اس قرارداد میں 1940 کی قرارداد کی وضاحت کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ سرحد پنجاب، بلوچستان، سندھ، بنگال اور آسام پر مشتمل مسلمانوں کی ایک آزاد اور خود مختار ریاست قائم کی جائے، مگر اس میں تھا آزاد اور خود مختار ریاستیں۔ ٹھیک، اس میں کہا گیا کہ مسلمانوں کی ایک آزاد اور خود مختار ریاست قائم کی جائے جس کا نام پاکستان ہو۔ ٹھیک، اس سے وہ ایمبیگوٹی یا ابہام جو تھا وہ ختم ہو گیا، جو 1940 کی قرارداد کی وجہ سے آ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس طویل قرارداد میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ مسلمان متحدہ ہندوستان کے لیے کوئی بھی آئین قبول نہیں کریں گے، پاکستان اور ہندوؤں کے لیے الگ الگ دستور ساز ادارے قائم کیے جائیں گے اور یقین دلایا جائے گا کہ کسی بھی ڈیلے یا تاخیر کے بغیر پاکستان کے فیصلے کو نافذ کیا جائے۔ اسٹوڈنٹس، اس کنونشن کے اختتام پر اجتماع میں شریک تمام مسلم لیگی ارکان اسمبلی نے ایک عہد نامے پر دستخط کیے اور اوتھ لی کہ ان کا ایمان ہے کہ پاکستان اور صرف پاکستان ہی مسلمانان ہند کی راہ نجات ہے اور وہ اس کے حصول کے لیے کسی بھی جانی اور مالی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پہ یہ بھی عہد کیا گیا کہ پاکستان کو بنانے کی جو ایفرٹس ہیں ان کو اور زیادہ تیز کیا جائے گا۔ اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ٹاپک جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا، بہت چھوٹا سا اور آسان سا یہ آج کا موضوع تھا۔ ٹھیک، ایک کوئک ریکیپ لیتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کچھ پڑھا۔ اسٹوڈنٹس، آج میں نے آپ کو بتایا کہ 1945 اور 46 میں جو الیکشن ہوئے، جو کہ یہ معلوم کرنے کے لیے ہوئے کہ ہندوستان میں مسلمانوں اور ہندوؤں کی نمائندہ جماعتیں کون سی ہیں، اور اس سے ظاہر ہو گیا کہ مسلم لیگ جو ہے وہ واحد جماعت ہے جو ہندوستان کے رہنے والے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے۔ ان انتخابات کے ہندوستانی سیاست پر بہت گہرے اثرات ہوئے کہ برطانوی حکومت پر واضح ہو گیا کہ مسلم لیگ ہی مسلمانان ہند کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ دوسرا یہ کہ کانگریس ہندوستان کی نمائندہ جماعت نہیں ہے۔ ٹھیک، تیسرا یہ کہ برطانوی حکومت کو ہندوستان کا کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے مسلم لیگ کو بھی اپنے اعتماد میں لینا ہوگا۔ اب آتے ہیں ہم اس کنونشن کی بات پہ کہ اس کنونشن کو پریزائڈ کیا تھا قائد اعظم نے اپریل 1946 میں دہلی میں۔ اس کنونشن کو طلب کیا گیا اور اس میں شامل کون تھے؟ وہ تمام مسلم لیگ کے ٹکٹ پر جو ون کیے تھے، ان اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے، ان کو بلوایا گیا۔ اس کنونشن میں تقریباً 500 سے زائد افراد جو تھے وہ شامل تھے۔ ٹھیک، قائد اعظم نے اس میں اپنی ایک بہت ولولہ انگیز تقریر کی جس میں انہوں نے پاکستان کو حاصل کرنے کی ایفرٹس کو تیز کرنے کی ہدایت کی اور بتایا کہ انگریز اگر ہندوستان کو ڈیوائڈ کیے بغیر یہاں سے چلا گیا تو مسلمانوں کے حالات کیسے ہوں گے، اور انہوں نے ہندوؤں کے غلبے کے کیا نتائج برآمد ہوں گے ان کے بارے میں بھی بتایا۔ اس کے علاوہ اس کنونشن میں حسین شہید سہروردی جو کہ اس وقت چیف منسٹر آف بنگال تھے، انہوں نے قرارداد پیش کی جس میں کہا گیا کہ سرحد پنجاب، بلوچستان، سندھ، بنگال اور آسام پر مشتمل مسلمانوں کی ایک آزاد و خود مختار ریاست قائم کی جائے جس کا نام پاکستان ہو۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس، اس کنونشن کے اختتام پر اس اجتماع میں شریک تمام مسلم لیگی ارکان اسمبلی نے ایک عہد نامے پر دستخط کیے اور حلف اٹھایا، اوتھ لی کہ ان کا ایمان ہے کہ پاکستان اور صرف پاکستان ہی مسلمانان ہند کی راہ نجات ہے اور وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی جانی اور مالی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ یہ تھا آج کا ٹاپک۔ امید کرتی ہوں آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، ساتھ میں بکس اوپن کر لیا کریں، اس سے آپ کو بھی آسانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے اس ٹاپک کو یاد کرنا ہے اور پھر لکھنا ہے اور پھر اپنے ٹیچر کو آپ نے واٹس ایپ کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔
اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.